اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین عید شام اور ہمارے دارالعلوم کے محترم موقر اور محتشم مفتی حضرت علامہ مولانا محمد افضل نعمان افضل نظامی صاحب اور ان کے والد گرامی جناب محترم محمد افضل نظامی صاحب، دیگر میرے دارالعلوم کے عزیز طلباء، آج کی یہ بزم اور یہ محفل اور یہ تقریب رسائی جناب محترم محمد افضل نظامی صاحب کے والد گرامی اور ان کے صاحبزادے جو دنیا سے رحلت کر گئے اور اللہ رب العزت کے جوار رحمت میں منتقل ہوئے، ان کی اصلاح ثواب کے سلسلے میں منعقد ہے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر بس دعا ہے خدا کے عالم ان ہر دو حضرات کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں بلند ترین مقام عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے سے سورہ آل عمران کی ایک آیت و قصہ خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس فقیر نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے. معجزہ ہر نبی کو ملتا ہے اور یہ اس کے من جملہ کمالات میں سے ایک کمال ہوتا ہے. کمال کی دو قسمیں، ایک وہ کمال جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. بڑے دھیان سے گفتگو میں عرض کروں گا، سماعت کی جائے تاکہ دو چار باتیں علمی حوالے سے میں اس مختصر سے مجمع کے سپورٹ کر سکوں. کمالات دو طرح کے ہیں، ایک وہ کمالات جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور وہ کمالات اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، کسی اور کے اندر نہیں پائے جا سکتے. اللہ مالک ہے، کوئی اللہ کے علاوہ مالک نہیں. اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ رازق ہے، اللہ کا یہ کمالات میں سے ایک کمال ہے، کوئی اور رازق نہیں. اسی کو توحید کہتے ہیں اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اسی توحید کی کلمے کی طرف اور توحید کے عقیدے کی طرف مشیر ہے، اشارہ کر رہا ہے. کمالات وہ جن کا تعلق الوہیت کی ذات کے ساتھ ہے، وہ کمالات اللہ کی ذات کا خاصہ ہیں. اور خاصہ مناطقہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو ایک ذات کے ساتھ خاص ہو تو دوسری ذات کے اندر اس کا تصور ناممکن ہے. لازمہ اور ہوتا ہے، خاصہ اور ہوتا ہے. یہ لازمہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا خاصہ. اللہ کے علاوہ کہیں اور اس کا تصور ناممکنات میں سے ہے، محالات میں سے ہے، اور اس پہ دلائل عقلیہ نقلیہ اور قطعیہ وارد ہے. کچھ کمالات وہ ہیں جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور وہ کمالات جو مخلوق کے لیے ہیں ان کا اللہ کی ذات کے اندر پایا جانا عیب ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. ایک مخلوق کے لیے ایک شے ہے اور اسی شے کو اللہ کی ذات کے لیے تصور کر لینا یہ کوئی قرین قیاس اور قرین عقل بات نہیں. تو جو مخلوق کے خواص ہیں وہ مخلوق کے لیے ہیں. اللہ کی ذات کا خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے قدیم ہونا. اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کا وجود ضروری ہے، اس کا پایا جانا لازمی. یہ تو جن طلباء نے شرح عقائد نصفی پڑھ رکھی ہے وہ بخوبی ان احوال سے اور ان عقائد سے آگاہ ہے. ان کے اساتذہ کرام نے جہاں پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہوگی، یقیناً دلائل کے ساتھ
اس معاملے کو انہوں نے مبرہن کیا ہوگا۔ قدیم اللہ کی ذات ہے، اس کا وجود واجب الوجود ہے۔ وجود میں بھی رکھتا ہوں، وجود آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کا وجود واجب الوجود نہیں، ہم ممکن الوجود ہیں، ہم دائرۂ امکان میں ہیں۔ ہم پہ ہمارے اوپر ایک وقت گزرا جس وقت ہم عدم میں تھے، اور قرآن پاک نے سورہ الدہر کے اندر ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے، ہم پردہ عدم میں تھے، عدم کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ہماری ارواح مجردہ تھی، ارواح کو اللہ کریم نے تخلیق کر دیا تھا، اور ہماری ارواح سے اللہ نے وعدہ لیا الستو بربکم۔ جسم تو ہمارے تھے ہی نہیں، جسم کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے اور عالم عناصر کے ساتھ ہے، اور ابھی تک عالم عناصر معرض وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس وقت ہم اگر تھے تو کیا تھے؟ روح مجردہ۔ اس روح مجردہ سے جی اللہ کریم کا تخاطب ہے، اور اللہ کریم کلام فرما رہے ہیں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب یک زبان عرض کرتے ہیں بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ پھر ہم دنیا کے اندر آئے اور شکل مادر کے اندر ہماری پرورش ہوئی، اربع عناصر جمع ہوئے، مٹی، پانی، آب، ہوا اور روشنی، اور ان کے اندر اللہ کریم نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ جس روح نے اقرار کیا تھا اس روح کو اللہ کریم نے اس پیکر خاکی میں اربع عناصر کے پنجرے کے اندر خود ڈالا۔ تو ہم پر ایک عدم گزرا، پھر کچھ وقت کے لیے ہمیں اس وقت وجود ملا ہوا ہے، پھر ہم اس وجود سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہم عدم میں چلے جائیں گے۔ تو دو عدموں میں ہمارا درمیان میں وجود ہے، اور وہ مختصر وقت کے لیے ہے، اور ہمارا ذاتی بھی نہیں، عطائی ہے، اور وہ جو عطائی ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں کہ اس کی انتہا کیا ہے، کب ختم ہو جائے۔ ایک سانس ہے، 4 سال ہیں، 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، 70 سال ہیں، 100 سال، کب ختم ہو؟ اس کا ایک اینڈ تو ہے۔ تو ہم بھی حیات رکھتے ہیں، اللہ کی بھی حیات ہے، لیکن اللہ کی حیات اور ہماری حیات کے اندر اگر میں کہوں زمین و آسمان کا فرق ہے تو یہ بڑا تھوڑا فرق ہوگا، اس سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ وہ ایسا حی ہے جس کی نہ ابتدائے حیات کا پتہ نہ انتہائی حیات کا پتہ۔ جی، وہ سراپا حیات ہے، وہ منبع حیات ہے، وہ مرکز حیات ہے، وہ محور حیات ہے، وہ جسے حیات عطا کرتا ہے اپنی حیات کا پرتو اسے عطا کرتا ہے۔ اس کی حیات حیات حقیقیہ، تیری میری حیات حیات حقیقیہ نہیں مجازیہ۔ اس کی حیات قدیم، تیری میری حیات غیر قدیم، ناپائیدار اور عارضی۔ تو میں دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت ہم آئیں، دائی اجل کو لبیک کہنا پڑے، ہم بڑے شوق کے ساتھ جائیں۔ تو اللہ کی ذات کا خاصہ اور ہے، انسان کی ذات کا خاصہ اور ہے، اس کی جو لوازمات ہیں وہ اور ہیں، اس کی ذات کے لوازمات اور ہیں۔ اللہ کی ذات کے اپنے کمالات ہیں، بندوں کی ذات کے اپنے کمالات ہیں۔ پھر جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کمالات تقسیم کیے ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ کمالات وہ ہیں جو نبوت کا خاصہ، وہ غیر نبی کے اندر متصور ہی نہیں ہے، وہ کمالات غیر نبی کے اندر ان کا تصور نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو آج بڑی عجیب قسم کی ہوگی اور بڑے مختصر سے مجمع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی نکال ہو جائے جو ہمیشہ کے لیے میرے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ تو جو نبی کا خاصہ ہے وہ کسی عام مخلوق کے فرد کا خاصہ نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کا کمال ہے کسی اور کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ اس کا عکس ہوگا، اس کا ذل ہوگا، اس کا سایہ ہوگا، اس کا جز ہوگا۔ اگر کل دیکھنا ہو اس کمال کو تو نبی کی ذات کے اندر وہ موجود ہے۔ جی، ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے ذات کے جو کمالات ہیں وہ تو لامتناہی ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات خود بے حد ہے، اس کے کمالات بھی بے حد ہیں، اس کی نہ کسی کو ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ۔ تو جو اللہ کریم نے انبیاء کو کمالات عطا فرمائے ان کمالات میں سے ایک کمال معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ ایسا خرق عادت کام، ایسا خرق عادت، اس کو اور سہل کر دیتا ہوں، ایسا خلاف عادت کام جو ساری دنیا ہوتا ہوا دیکھے اور ویسا کرنا چاہے تو عاجز آ جائے۔ اور نبی کی ذات با کمال سہولت ایسے کر جائے۔
میں چاہتا ہوں سامعین بھی ذرا معزوز ہوں، کبھی مشکل بات سننے کے بھی اپنے آپ کو عادی بنائیں، صرف غوث اعظم کی کلامات پہ اپنے آپ کو معدود نہ رکھیں، وہ بھی برحق ہے، لیکن تو ہی ناتا چند کلموں پہ قرات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ ہم نے کسی اور گلشن کے کبھی سیر کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، ہم تو بس گجرات کے اندر ہی رہتے ہیں، شہباز شریف پارک میں ہو آیا تو سمجھا کہ بڑا کام ہو گیا، نہیں، اس سے بڑے بڑے پارک موجود ہیں۔ ابھی تک تو وہ پارک جو اللہ کریم نے جنات و عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم کا تیار فرما رکھا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے اور خود کو اس کا اہل بنانا ہے، تو وہاں جا کر دنگ رہ جائے گی عقلیں اور شعور اور فہم اور فراست اور علم اور تصور اور تخیل کہ کس مقام پہ ہم آ گئے۔ تو اس پارک کو جا کر ہم نے دیکھنا ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے کچھ وقت لگے گا، اس تیاری کے لیے جذبہ صدیقیہ چاہیے، عدل عمر فاروق چاہیے، حیا عثمان غنی جیسا چاہیے، علم اور معرفت اور پہچان اور عرفان علی المرتضیٰ جیسا چاہیے، عشق بلال حبشی جیسا چاہیے، ابو ذر غفاری جیسا فکر چاہیے، ابو ہریرہ جیسا فہم و فراست چاہیے، بلال حبشی جیسی جانثاری چاہیے، امام حسن اور امام حسین جیسی شجاعت اور بہادری اور جذبہ قربانی اور اثار چاہیے، اور خاتون پاک جیسی عفت اور طہارت چاہیے۔ یہ چیزیں اور یہ عناصر جمع ہوں گے تو پھر تو اس اہل بن سکے گا کہ تو سوچ سکے کہ میں اس جنت کی وادی کا اور اس کی ابدی نعمتوں کا اپنے آپ کو وارث اور مستحق بنانے کے لیے کوشاں ہوں، جو اللہ کریم نے میرے اور تیرے لیے تیری پیدائش سے پہلے تخلیق فرما دیا۔ تو معجزے کی تعریف میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میں عمدن برسر مطلب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کریم نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازا۔ جو سب سے زیادہ معجزات کی تعداد قرآن پاک نے کسی نبی اور رسول کے بارے میں ذکر فرمائی ہے، وہ 9 معجزات ہیں، 9 معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ کو عطا ہوئے۔ رہ گئی بات حضرت رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی، آپ کو جو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے ان کا ذکر خیر کہیں کہیں ملتا ہے قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر بکثرت ملتا ہے، لیکن ان کی تعداد کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کس کس معجزے کا ذکر کیا جائے، 2 4 ہوں، 10 12 ہوں، 1500 1800 14000 1,24,000 2,40,000، کوئی تعداد تو متعین ہو۔ جب تعداد ہی متعین کوئی نہیں، سر سے لے کے پائے ناز کے ناخن تک، اور جس میں اطہر کا ایک ایک بال، رحمت کائنات کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک حرف، اور حرف کا ہر معنی اور اس کی مراد، اور وہ سب ہی جب معجزہ ہے۔ جس نبی کا دیکھنا بھی معجزہ، سننا بھی معجزہ، بولنا بھی معجزہ، ہاتھ بڑھانا بھی معجزہ، اور اپنے وجود اطہر سے کسی بندے کے پاس سے گزر کر اس کے کفر کو ایمان میں بدلنا بھی معجزہ۔ کس سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تو رحمت کائنات کو اللہ کریم نے سرتاپا معجزہ بنایا، اور سرتاپا معجزہ بنا کے فرمایا نہ میں 2 4 10 12 معجزے دے کر نہیں دنیا کے اندر بھیج رہا، اس لیے کہ یہ ایسے نبی ہیں جن جیسا نبوت کی دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ آخری نبی ہیں اور پہلے بھی نبی ہیں، اور میرے پاس قدرت کے اندر جتنے معجزات ہیں وہ سارے کے سارے معجزات میں نے دامن مصطفیٰ کے اندر رکھ دیے ہیں، اس لیے کہ اب ان کے بعد کسی نبی نے جب آنا کوئی نہیں تو کارخانہ معجزات کے اندر جو معجزے ہیں ان کو بچا کے رکھنا فائدہ کیا رکھتا ہے؟ سارے معجزات ادا کر، سراپا معجزہ بنا، از اول تا آخر، فرام بگننگ ٹو اینڈ، از آغاز تا اختتام، ظاہراً باطناً، کیا عرض کیا طول کیا عمق، سب اعتبار سے اللہ کریم نے معجزہ بنایا اپنے محبوب کریم کو۔ معجزات کا ذکر نہیں کیا، فرمایا تجھے کون سا معجزہ چاہیے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کروانا ہے، یہ 2 لاکھ کر دیتے ہیں، کس طرح کا تجھے معجزہ چاہیے؟ ہاں بات آئی ہے تو علماء تشریف فرما ہے، میں عرض کر دیتا ہوں علماء۔ خیر، سرکار کریم نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کو ٹکڑے کیا نا۔ کسی مسلک اور مذہب کے اندر اگر یہ کوئی مختلفی مسئلہ ہے تو مجھے اس کے ساتھ غرض نہیں ہے، میرے مسلک اور میرے مذہب کے مطابق اور میرے دین اور میرے اسلام نے جو مجھے عطا کیا ہے سبق، اور میرے اسلاف نے جو مجھے پڑھایا ہے اور میرے جو شیوخ نے مجھے ذکر کیا، وہ یہی ہے کہ رحمت کائنات نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو 2 لخت کیا تھا، 2 ٹکڑے کیا تھا، ایک چاند کا ٹکڑا ادھر آ گیا اور ایک چاند کا ٹکڑا ادھر، اور لوگوں نے دیکھا، اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اور نبی جادوگر نہیں ہوتا،
نبی کی ذات جادوگر نہیں ہوتی، جادوگروں کے شعبے الگ ہوتے ہیں، نبی کے پاس اللہ کی عطا کردہ طاقت اور قوت ہوتی ہے، اسی طاقت اور قوت کا نام معجزہ ہے۔ اب میری اس گفتگو سے کسی کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے تو 1000 بار پڑھے، کسی کا عقیدہ اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو 100 بار ہوئے، کسی کے لیے میں اپنے عقیدے کو تو نہیں چھوڑ سکتا جس کے پیچھے دلائل کا ایک انبار ہے، اور ایسے لوگوں نے وہ دلائل عطا کی ہیں جو سچے ہیں اور سچے ہیں۔ مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا ہے، ایک ذات زمین پہ کھڑی مکہ مکرمہ میں، چاند کہاں پہ، اس نے صرف ایسے کیا، یہ کیا ہے؟ مناطق اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اگر یہ احتشام صاحب، علامہ احتشام صاحب میرے سامنے پہلے انہیں ایسے کرتا ہوں تو کیا ان کے جسم پہ کوئی داغ پڑ جائے گا؟ انہوں نے نیچے جسم کے اوپر بنیان پہن رکھی ہے، کیا وہ پھٹ جائے گی؟ جی ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں اگر میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ان کے جسم کے قریب جا کر جسم کے ساتھ میں ایسے کرتا ہوں تو کوئی خراش پڑ جائے گی۔ جسم کے قریب انگلی کو لے کے جانا اور اس کو ایسے کرنا، اس کو مناطق کہتے ہیں اشارہ حقیقیہ، اور ادھر کھڑے ہو کے ایسے کرنا اس کو اشارہ وہمی کہتے ہیں، اشارہ وہمی جو مناطق کا کرتے ہیں۔ عبدالعبد صاحب بیٹھے ہیں، ایسے میں کرتا ہوں کچھ نہیں ہوتا، چلے میں ایک بات بولتا ہوں تو اس کی آواز ان کے پردہ سماعت سے جا کر ٹکرائے گی، سمجھ میں بات آئے کہ میری آواز ان تک بھی ہے، لیکن اگر میں ایسے کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوا تک ادھر نہیں جائے گی۔ ہاں اشارہ اور مناطق میں اگلی بات کرتے ہیں کہ اشارہ حقیقیہ میں طاقت زیادہ ہے بنسبت اشارہ وہمیہ کے۔ اب میرے طلباء تو سمجھ گئے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ رسول کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کافروں کے کہنے پہ چاند کو اشارہ حقیقیہ نہیں کیا، اشارہ وہمیہ کیا، اشارہ وہمیہ فرمایا ہے۔ جس نبی کے اشارہ وہمیہ میں اتنی طاقت ہے، اس نبی کے اشارہ حقیقیہ کی طاقت کا عالم کیا ہو۔ اور اگلی بات طلباء ذہن میں نشین رکھے، یہ خاص میرا اپنا نقطہ ہے جو مناطق سے میں نے اخذ کیا ہے۔ علامہ صاحب آپ مہربانی فرمائیں ادھر تشریف لائیں۔ اشارہ حقیقیہ اور اشارہ وہمیہ سمجھ گئے؟ اب میرے طلباء نے کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا، بیٹا ادھر بیٹھو، بھائی صاحب ادھر ٹیک لگا کے بیٹھو۔ اشارہ حقیقیہ اور اشارہ وہمیہ فرق واضح ہو گیا۔ ایسے کرنا یہ اشارہ حقیقیہ ہے، ایک جسم کا کسی اور مادے کے ساتھ ٹکرانا اور اس کے اندر خراش پیدا کرنا، اس کو اشارہ حقیقیہ کہتے ہیں، اور دور سے ایسے کر دینا یہ اشارہ وہمیہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو رحمت کائنات نے مکہ پاک کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ وہمیہ کیا تھا، یہ کس شے کی طاقت تھی؟ آپ کے بازو مبارک کی؟ بازو کا اشارہ ہے، ہاتھ کا اشارہ ہے، انگلی کا اشارہ ہے، پورے ناخن کا اشارہ ہے؟ نہیں، یہ تو ناخن کے کنارے کا اشارہ ہے۔ اب نہ آپ علماء کو سنیں، میں تو شاگرد ہوں تو علماء کا ان کی جوتیاں سیدھے کرنے والا ہوں، تو پھر اس کے اندر میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ساری کھول کے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اشارہ بھی کر رہا ہوں اور اس کے اوپر وضاحت بھی دے رہا ہوں کہ رسول کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اپنے دست مبارک کو چاند تک پہنچایا نہیں، اگرچہ پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ، یہ دست مصطفیٰ دست خدا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر تھا، وہ کون سا ہاتھ ہے؟ اشارہ کر دیا میں نے آپ کو۔ تو یہ رحمت کائنات کا مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر انگلی پاک، انگشت مقدس کے ناخن اقدس کا کنارہ پاک ہے، اس کنارہ پاک کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ اس کا اشارہ وہمی چاند سمجھ رہا ہے۔ پھر چاند کے اندر علم مانو یا نہ مانو، یہ فیض مصطفیٰ ہے کہ چاند کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ اشارہ سورج کی طرف نہیں ہے، 7 آسمانوں کی طرف نہیں ہے، ملائکہ کی طرف نہیں ہے، فضا کے اندر موجود پرندوں کی طرف نہیں ہے، فضا اور ہوا اور ملا کی طرف نہیں ہے، یہ اشارہ میری طرف ہے۔ چاند کو کیسے پتہ چلا؟ یہ علم مصطفیٰ تھا جو منتقل ہوا، یہ حضور کا علم چاند میں منتقل ہوا۔
جیسا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جبریل امین نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہتے ہوئے رسول کریم کو جب آپ نے سینے کے ساتھ لگایا تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ جبریل نے اپنا سینے کا فیض حضور کے سینے میں منتقل کیا اور پھر آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنا شروع کیا. یہ کوئی بھی بندہ میرے دارالعلوم کا پڑھا ہوا بندہ بات نہیں کر سکتا. ہوا یہ کہ حضرت جبریل امین عرض کرتے رہے اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، جیسے تو پڑھانا چاہتا ہے میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جیسے تو پڑھانا چاہتا ہے ویسے میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ما انا بقارئ کا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ کسی مولوی کے اٹے نہ چڑھنا. ماں انا بقارئ، جیسے تو پڑھانا چاہتا ہے ویسے میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو پڑھانا چاہتا ہے براہ راست اقرا کے ذریعے، میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے رب کا نام لے کر. تو بسم اللہ تو پڑھ نہیں رہا، تو بسم اللہ تو پڑھ نہیں رہا، میں کیسے پڑھوں؟ کوئی بات سمجھ میں بات آئی؟ اس کے بعد جبریل امین کھڑے ہوئے اور رسول کریم کو بھی کھڑا کیا. رحمت کائنات نے اپنا سینہ اور علم کا گنجینہ اور رحمت کا خزینہ جبریل امین کے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنا فیض نبوت جبریل امین کے سینے میں منتقل کیا. اب جبریل امین نے اقرا نہیں کہا، اقرا وربک الاکرم کہا. یا رسول اللہ مجھے آپ کے کریم رب کا واسطہ کہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو سبق پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. پڑھ کر تو آپ پہلے سے آئے ہیں، کیونکہ کسی نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہوتا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس علمہ کا فاعل کون ہے؟ جبریل امین ہے اس کے فاعل. اگر اس کا جبریل امین فاعل ہے تو پھر سورہ کاف ہا یا عین صاد جس وقت لے کے آئے تو عرض کی یا رسول اللہ پڑھیے کاف، فرمایا عرفتو. رسول اللہ ہا، فرمایا عرفتو. حضور ہا، فرمایا عرفتو. یا حضور آپ نے فرمایا عرفتو. صاد، فرمایا عرفتو. تو آج پڑھانے کے لیے سبق پہنچانے کے لیے آیا ہے، تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں تب سے اس کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں. عرفتو کا معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ عارفو کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ اعلامو کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا اعلامو اور عارفو یہ متکلم کے صیغے ہیں اور یہ مضارع کے صیغے ہیں، اور مضارع کے اندر حال بھی آتا ہے استقبال بھی آتا ہے. کوئی کہنے والا بعد میں یہ کہہ سکتا ہے کہ جبریل آئے تھے تو ان کے آنے کے بعد پڑھانے کے بعد سیکھے. فرمایا نہیں، میں ماضی کی بات کرتا ہوں. عرفتو، عرفتو. بات ساری واضح ہو گئی؟ تو یہ وہمی اشارہ ہے، وہمی اشارہ. جیسے جبریل امین کے سینے میں فیض نبوت منتقل ہوا، ایسے ہی رسول کریم کا فیض نبوت چاند میں منتقل ہوا. ایسے ہی ڈوبتے ہوئے سورج کے اندر آپ کا فیض علم منتقل ہوا. اور صرف علم منتقل نہیں ہوا، حضور کی رضا بھی ادھر پہنچی کہ اس علم کے روشنی میں سرکار چاہتے کیا ہے. مجھے واپس پلٹانا چاہتے ہیں اور علی المرتضیٰ کی نماز کو بر وقت ادا کروانا چاہتے ہیں. میں تو ہاتھ باندھا غلام ہوں، حضور ابھی آیا اور اس مقام پر آ کر رک گیا. یہ بھی سرکار کے فیض باطنی کا اور فیض علمی کا فیضان ہے کہ اس مقام پر آ کر رکا. لوٹتے لوٹتے کہیں زور کے وقت میں نہیں آ گیا، عصر کے وقت میں آ کے رکا کہ عصر کی نماز کا وقت باقی رہے. علی المرتضیٰ بڑے مزے کے ساتھ اپنی نماز ولایت کو ادا کر لیں. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جس وقت نماز پڑھنے والا صرف ایک بندہ تھا دنیا میں، تو جواباً یہی سوال عرض کر دینا کہ وہ وقت تھا جس وقت رحمت کائنات کے سارے نمازی نماز ادا کر چکے تھے. علی المرتضیٰ باقی تھے، شیر خدا باقی تھے. تو رسول کریم نے نماز کے لیے ادائیگی کے لیے سورج کو واپس پلٹایا اور اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں پر نماز اثر ادا کی جا سکتی ہے. اس وقت روئے زمین پر کوئی مسلمان اور موجود نہیں تھا سوائے ان کے، اور انہوں نے ہی تنہا اس وقت نماز اثر کو ادا کیا. کمالات کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر انبیاء میں سے ایک نبی جو بغیر باپ کی دنیا کے اندر تشریف لائے. اب پہلی بار بات سننے کا یہ بالکل بھی مقصد میرے نزدیک نہیں ہوتا کہ بندہ اس پہلی بار بات سننے کے اندر اس حد تک مگر ہو جائے کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے، تو آگے بندہ ہوں ہاں کہنے سے ہی عاجز آ جائے. تو ضرور اپنے لا علمی کی طرف بندے کو دھیان دینا چاہیے. تو بغیر باپ کی دنیا میں تشریف لائے. کون جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے باپ نہیں ہیں، لیکن میں قربان جاؤں گجرات کی مٹی پہ جہاں ایک مسجد ہے
جس کو میں مسجد درار کہتا ہوں، وہاں ایک مولوی صاحب رہے، اب ماضی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کتاب لکھی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ثابت کیے کہ ان کے والد ہیں. حدیث پاک کے اندر رحمت کائنات نے فرمایا ان کے والد کوئی نہیں. قرآن پاک نے جس بندے کا ذکر کیا ہے ساتھ آگے ان کے والد کا ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا تو والد کا ذکر نہیں کیا، حضرت مریم کا ذکر کیا. اور پورے قرآن پاک کے اندر پوری دیانت علمی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سوائے حضرت مریم کے کسی پاک خاتون کا نام نہیں ہے. حضرت مریم کا نام کیوں لیا گیا؟ صرف اس لیے کہ یہ شرعی ایک تقاضا تھا کہ جب تک حضرت مریم کا نام نہ لیا جائے، باپ تو ہے نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب کیسے ثابت کیا جائے، دنیا والوں کو بتایا جائے. اس غرض سے صرف ایک خاتون کا نام لیا گیا. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ خواتین کے صرف جسم کا ہی پردہ نہیں، ان کے نام کا بھی پردہ ہے. وہ کمروم سے آنے والے بھائی جان، کس دور کے اندر کیا باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں. پردہ، پھر خواتین کا، پھر نوجوان بچیوں کا، پھر پورا لباس، اور پھر پورا برقع، پھر چہرے کو ڈھانپنا اور ہوا وہاں نہ لگنے دینا. یہ کس 2023 کے اندر آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب باتیں ہیں. کوئی بھی عقل مند اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری بچیاں بغیر برقعے کے سکول کالج جائیں گی، برقع کیسے پہنے؟ برقع تو ایک ان کے لیے عیب ہے. اللہ اکبر. پھر حال دیکھ لیں معاشرے کا کیا ہو رہا ہے. اگر یہ عیب ہے، ان خواتین کے بارے میں میں اور آپ کیا رائے رکھیں گے جن کے سر کے بالوں کو بھی 60 سال تک اس بوڑھے سورج نے بھی نہیں دیکھا. اور جب میں اور تو نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اگر 3 ہوتی ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہن کہنے پہ مجبور ہیں. قرآن پاک جن کی شان بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ. اب جا کر فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس نے سند حاصل کی ہے اس کی سند کو لا کے سامنے رکھ دینا کہ یہ جناب اس نے گولڈ میڈل لیا ہے، یہ عقل والی بات نہیں ہوتی. اس کی جو پیچھے محنت ہے اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے کہ ہمارے بیٹے نے یہ محنت کی ہے. جی انما یرید، اب میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ سند ہے. اس سے پہلے وقرن فی بیوتکن سے لے کے الی آخر الآیہ یہ ان کی سٹرگل ہے، اس کی محنت ہے. اس محنت کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. جیسا کہ اس جمعے پہ بھی میں اپنے سامعین سے عرض کر رہا تھا جوڑا مسجد میں کہ ہم نے حضرت امام حسین شہید کربلا نواسہ رسول کو یا رحمت کائنات کے کندھوں پر دیکھا ہے یا نوک نیزہ پہ چڑھ کے دیکھا ہے، اور یہی ہم نے امت کو دکھایا. اس کے علاوہ درمیان میں جو 55 سال گزرے، امام حسین کو کیا لٹو کھیڑتے رہے تھے؟ کیا کرتے رہے تھے امام حسین؟ کبھی ہماری عقل نے ماتم کر کے ہمیں اس بات کی طرف راغب کیا ہے کہ ہم امام حسین کی اس سیرت کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ امام حسین کیا کرتے رہے؟ نبی کے قدموں پہ سوار ہوئے اور پھر جا کر میدان کربلا کے اندر نوک نیزہ پہ چڑھ گئے. بس یہ ناانصافی ہے اس امت کی. اور جو صرف 10 دن کالے کپڑے پہن کے ماتم کرتے ہیں اور امام حسین کا نام لیتے ہیں، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ سیرت امام حسین کیا ہے. اگر کسی کو پتہ ہے تو آپ ان کی باتیں مجلس سے سنتے رہتے ہیں، سینہ کاپی کرنے والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی مجالس کے اندر جا کر ان کی مجالس کی رونق کو بھی دوبالا کرتے رہتے ہیں. مجھے کسی ذاکر سے پوچھ کے بتائیے کہ اس کے علاوہ امام حسین کی سیرت کیا ہے. کچھ انہوں نے پڑھا بھی صحیح، کچھ انہوں نے پڑھایا بھی صحیح، کسی اور جنگ کے اندر بھی شریک ہوئے. حضرت امام ابوبکر صدیق کا دور انہوں نے گزارا. ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کے مراسم کیا تھے، عمر فاروق کے ساتھ مراسم کیا تھے، عثمان غنی کے ساتھ مراسم کیا تھے. چلے علی الپاک تو ان کے والد گرامی ہیں، یہ تو سمجھ میں بات آتی ہے. جٹو بکر والوں کے ذہن میں کوئی بات آئی میرے سوال سے؟ اور یہ مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والا بچہ امام حسن اور امام حسین کوئی عام گلی محلے کا بچہ نہیں، نواسہ رسول ہے. اور نواسہ رسول کی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں اور اس کے جسم کے ساتھ وابستہ کچھ اور تقاضے ہیں جن تقاضوں کو امام حسین نے منوان پورا کیا ہے، اس لیے کہ رسول کریم نے بچپن میں ہی اپنی زبان دے کر امام حسین کو ظاہراً باطناً پاک کر دیا تھا. تو صرف 10 دن یہ بیان کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ جی وہ پیاسے تھے، وہ جی بلک بلک کے روتے رہے، جی بچے یوں ہو گئے، جی
خواتین کے دوپٹے نوچ لیے گئے، تیری میری بیوی کا کوئی دوپٹہ نہیں نوچ سکتا، تو وہ کسی مشکل کشا کی خواتین نہیں تھی، کچھ نہیں ہو سکا۔ شرم کرنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ جی دوپٹے نوچ لیے گئے، گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاشیں خراب کر دی گئیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی پانی بند نہیں ہوا نواسے رسول کا، اور نہ ہی نواسے رسول کربلا کے میدان کے اندر پیاسا ہوا، اس لیے کہ رسول کریم نے بچپن میں ہی اپنی زبان چسا چسا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسن اور حسین کی پیاس کو مٹا دیا تھا۔ تجھے وہ آب دہن مصطفیٰ کا ایک قطرہ مل جائے، میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو قیامت کے دن حوض کوثر کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ اتنی تاثیر اللہ کریم نے رحمت کائنات کے اس آب زلال اور لعاب دہن کے اندر رکھی ہے، تو نے اسے معمولی سمجھا ہے؟ اور ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ بڑے محب حسین ہیں، یہ جی زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ جی چھرے اپنے آپ کو مارتے ہیں، جو چھرا ہوگا وہ چھرا نہیں مارے گا تو اور کرے گا کیا؟ وہ پاک لوگ ہیں، رسول کریم نے دنیا کی غلاظتوں سے انہیں پاک کر دیا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا اعلان کر دیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آگے یہ جو اس کا مصدر ذکر کیا گیا، میں کس کے سامنے بیان کروں کہ اس مصدر کو لانے کی حکمت کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ جب فرما دیا، آگے تطہیرہ کیوں ذکر کیا؟ اور نہ ہمارا علمی میں کوئی مزاج ہے، نہ ذوق ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جائے، ہمیں تو بس کرامات بیان کی جائیں، فلانے بزرگ این دیوار کے بیٹھے، او دیوار جناب اینج ڈر پہ ایسے پانی کے اوپر انہوں نے قدم رکھا، دریا خشک ہو گیا۔ اچھا اگر ایسا ہوا بھی ہے تو مجھے بتائیں اس کو بیان کرنے یا سننے سے مجھے اور آپ کو فائدہ؟ بتا دینا، جو ٹو عقل والے مجھے اس کا بتا دیں۔ اگر کسی بزرگ نے ایسا کیا ہے اور ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے سب ممکن ہے، اگر ایسا ہوا ہے اس کو بیان کر کے وقت ضائع کرنے کے علاوہ فائدہ کیا ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ملا؟ جی دیوار ٹور پہ دے جی پانی کے اوپر بزرگ چل کے چلے گئے، لیکن پتہ یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اندر یہ طاقت اور قوت کن بنیادوں پر اور کن عوامل کے ذریعے آئی کہ انہوں نے اگر دیوار کو حکم دیا ہے تو وہ چل پڑی ہے۔ سرٹیفکیٹ کو نہیں دیکھنا، پیچھے جو سٹرگل ہے جی، پیچھے جو محنت ہے، پیچھے جو مجاہدہ ہے، جو پیچھے ریاضت ہے، اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ اور ہمارے مولویوں نے ممبر پر بیٹھ کر ایسے ایسے جھوٹ مارے ہیں آپ عوام کے سامنے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ قرآن سے اور حدیث سے اس امت کو ان ملاؤں نے دور رکھا ہے، نہیں بیان کیا قرآن، بس چند ایک کتابیں ہیں جن سے تقریریں رٹ لی جاتی ہیں اور بس ممبر پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وقت گزاری کر دی جاتی ہے۔ اور آپ بھی آتے ہیں جس وقت جمعے کی اذان کا وقت ہوتا ہے، 2 رکعتیں ادا کی، اللہ اللہ خیر سرا، پھر مسجد جانے اور اگلا ہفتہ جائے۔ نہ علماء کی ہمارے ہاں قدر پیدا ہوئی، نہ علماء کو ہم نے سنا، نہ علماء کو ہم نے مجبور کیا کہ ہمارے سامنے قرآن و حدیث بیان کرو، اس کے علاوہ کوئی شے بیان نہیں۔ کرامات تو میری ہو سکتی ہیں، کرامات تو آپ کی ہو سکتی ہیں، قرآن اور حدیث میرا نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور ممبر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ جس وقت اللہ کی مسجد کے اندر بچھے ہوئے مصلی پہ اللہ کی نماز پڑھی جانی ہے تو ممبر پر بھی غیر خدا اور غیر رسول کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ممبر پر بیٹھ کر یا اللہ کی بات ہو یا اللہ کے رسول کی بات ہو۔ اور اللہ کریم ہم سب اللہ کے بندوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی عالم کے پاس پر وقت بیٹھ کر تو قرآن و حدیث سنیں۔ چند ایک آیات ہیں جو محرم کے اندر پڑھی جاتی ہیں، چند آیات ہیں جو ربیع الاول شریف کے اندر پڑھی جاتی ہیں، چند آیات ہیں جو رمضان شریف کے اندر پڑھی جاتی ہیں، چند آیات دیگر مہینوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 6666 آیات کو کبھی نہ علماء نے ہاتھ لگایا ہے، نہ کبھی عوام الناس کی طرف سے مطالبہ آیا کہ ہمارے سامنے اس کو کھول کر بیان کیا جائے۔ پھر علم کدھر سے آئے گا؟ پھر جیل بھی جیسے ہی لوگ اٹھیں گے اور وہ ہمارے عوام کو گمراہ کریں گے اور اپنی من مانی تعویلیں کر کے قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں کے دلوں میں علماء کی جو ایک ویلیو اور وقت بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ تو بالکل سادہ اور بھولا بالا ہے، اپنے آپ کو بڑا اپ گریڈ سمجھتا ہے اور اپ ٹو ڈیٹ سمجھتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو سویلائز سمجھتا ہے، حالانکہ دین کے معاملے کے اندر بالکل کوڑا ہے، کیونکہ دین ملتا ہے مسجد سے، دین ملتا ہے مدرسے سے۔ یہ پیدا ہوا، فیڈر پیا، چوسری منہ میں ڈالی، اس کے بعد برگر کھانا شروع کر دیا اور کالج یونیورسٹی کے اندر سیر کر کے آ گیا، وہاں نہ دین ہے نہ کچھ ہے۔ علماء سے اپنے رابطے کو بحال کریں تاکہ کوئی علمی گفتگو علماء بھی آپ کے سامنے کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر پائیں کہ ہاں میں کسی سے مخاطب ہوں تو اگر کوئی سننے والا بھی تو بیٹھا ہے۔
لیکن نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ آپ یقین مانیں یہ 2-3 سال رہ گئے ہیں مدارس کے، اگر عوام کا مدارس کے ساتھ یہی رویہ اور سلوک رہا تو 2025 کے بعد ادارے آہستہ آہستہ سکولز اور کالجز میں بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہ بھی سکول اور کالج بن جاتے ہیں تو دین کا نام لینے والا کون ہوگا؟ اور آپ کے بچوں کو جسم القرآن پڑھانے والا کہاں سے پیدا ہوگا؟ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو جی مدرسے جو مولوی صاحب لے کے آؤ اذان کہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اذان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بچے کی اذان کیا ہے، بچی کی اذان کیا ہے، اور کس کا اذان، کان کے اندر کون سی اذان پڑھنی ہے، اور اذان کے کلمات کیا ہے۔ جس بندے کو اتنا نہیں پتا اس کو تو شرم آنی چاہیے اللہ سے مانگتے ہوئے کہ مولا کہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا تجھے اولاد نرینہ کا حق ادا کرنے کا پتہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اور اذان کہتے ہوئے کیا اس بچے کا پاک اور دھلا ہوا ضروری ہے کہ نہیں؟ تیری ڈاکٹر جس کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے تو اس کو دھویا نہیں ہے، اس نے تو ٹیشو کے ساتھ اس کو صاف کر کے تیلے حوالے کر دیا ہے، کیا اس کیفیت میں تو اس کے کان کے اندر اذان کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ چبھتے ہوئے سوال ہیں جو ہر معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن نہیں بڑے اچھے ہاسپٹل کے اندر ہم نے بھائی کو ایڈمٹ کروانا ہے اور اچھی فیسیں دینی ہیں، ڈاکٹر اچھی ہو، تکلیف کوئی نہ ہو، بچہ پیدا ہو جائے تو ہم اس کو لے کے آنا ہے۔ بھائی جو شرعی معاملات ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے، گڑتی کب دینی ہے، کس سے دلوانی ہے، کس شے کی ہونی چاہیے، ختنے کب کروانے ہیں، اس کے بال کیسے تراشنے ہیں، بال تراشنے والا کیسا ہونا چاہیے، بال کہاں سے تراشنے شروع کرنے چاہیے، بال کو ترشا کے کدھر کرنا چاہیے، یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ دین کدھر سے آئے؟ نعرہ لگتا ہے جی مولوی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اسلام آباد سے نظام مصطفیٰ آئے۔ بھائی اسلام آباد سے کوئی ڈبہ پہ کہ اسلام آنا ہے؟ اسلام تو تیرے گھر پہ موجود ہے۔ اگر اسی مجلس کے اندر جتنے حضرات تشریف فرمائے میں ایک سوال چنتا ہوا ان سے کروں کہ آج فجر کی نماز کس کس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور کتنے فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کو کھول کر انہوں نے پڑھا ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ بندے کتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اسلام نافذ نہیں ہو رہا، جی ہماری تقدیر نہیں بدل رہی، جی ہم ذبوحانی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم جی انگریز کے دست نگر ہیں۔ اور تو کس کا دست نگر ہو؟ ابو بکر صدیق تیرے اوپر حاکم مسلط ہو، عمر فاروق ہو جن کا درہ چلتا ہے۔ یہ سارے وہ چبھتے ہوئے سوالات ہیں جو ہر معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حضرات کے کہنے پہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے تو آتے ہیں، تو اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو زخم ہے نا اندر ان کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑکا جائے تاکہ امت کے اندر بیداری پیدا ہو۔ اور اگر ہم بھی آپ کو کہہ دیں کہ جی جتنے آئے بیٹھے ہو شکر ہے تسی آئے ہو، تسی نے تلاوت سنی، نہ سنی، میری تقریر سنی، جنت کے 8 دروازے تھوڑے واسطے کھول دیتے گئے اور جہنم کے سارے دروازے بند کرنے کے بعد اس کی چابیاں کالے سمندر کے اندر پھینک دی گئی ہیں، تو پھر ہم آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں ہے، امر واقعہ تو کچھ اور ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کون نہیں جانتا؟ 7 سال کی عمر کے اندر اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر کے اندر اگر بچہ نماز کا عادی نہ ہو تو ڈنڈے مار کر اس کو نماز پڑھانے کا والدین کو حکم ہے کہ نہیں؟ کس گھر کے اندر آواز آتی ہے کہ جی بچہ 10 سال کا ہو گیا تو آج والد نے اور والدہ نے اس کو پیٹا ہے کہیں کوئی ایسی مثال؟ نہیں ہے۔ تو پھر رسول پاک کی حدیث پاک کدھر ہے؟ پھر بھی ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا درجہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا ہے۔ بات کرتے ہوئے جس وقت ہم کسی محلے کے حمام پہ بیٹھتے ہیں تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کے جو باہمی معاملات ہیں ان سے نیچے لیول پہ کوئی بات کرنا ہمیں آتی نہیں ہے کہ جی فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صاحب نے ایسے کیا، امیر معاویہ ایسے تھے، یزید ایسا تھا، خبیث تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی بات نہیں آتی۔ اور جس وقت ہم عملی دنیا کے اندر آپ کے سامنے کوئی سوال رکھتے ہیں کہ حضور والا آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، نماز کا عادی بنا دیا، اتنا بھرا ہوا جو پورا محلہ ہے، امام صاحب سے پوچھا جائے کہ کتنے بندے مسجد کے اندر آتے ہیں تو جواب ہوتا ہے کہ جی بس ایک صف بھی فجر کی نماز میں مکمل نہیں ہوتی، وہ باقی مسلمان اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کوئی بندہ سبحان اللہ نہیں کہنے کے لیے تیار، کیونکہ یہ وہ حقیقت والا آئینہ ہے جس کے اندر چہرہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا مسجد کے اندر نماز پڑھنا صرف مولوی کا کام ہے؟ صرف مؤذن جو تنخواہ لیتا ہے اسی کا کام ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کریم فرماتے ہیں مسجدوں کو آباد لوگ وہ کرتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان کامل رکھتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان کامل رکھتے ہیں۔
جنہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے نمازوں کے اندر سستی کی تو کل اللہ کے حضور ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ مسجدیں ٹائلیں لگانے سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں اچھے کارپٹ بچھانے سے آباد نہیں ہوتی، بڑے بڑے اے سی لگانے سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی، سہولیات مہیا کرنے سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی، مسجدیں فقط مومنوں کے سجدوں سے آباد ہوتی ہیں۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی شریف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کے اندر آباد تھی یا غیر آباد تھی؟ ٹائلیں لگی ہوئی تھی، فانوس روشن تھے، بہترین کارپٹ بچھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر بارش ہو جاتی تھی مدینہ پاک کے اندر تو مسجد نبوی کے اندر حال میں ہم کیچڑ کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ کیچڑ، صحابہ کرام فرماتے ہیں جس وقت ہم سر اٹھاتے تھے تو ہمارے ماتھے پہ کیچڑ لگا ہوا ہوتا تھا اور ہم اس کو صاف کیا کرتے تھے نماز ادا کرنے کے بعد۔ لیکن وہ مسجد وہ ہے جس کے اندر ایک سجدہ کیا جائے 50,000 سجدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نوجوان کے لیے ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ تیری مسجد اور وہ مسجد کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا ارادہ کر کے سفر نہ کرو، ان مسجدوں میں سے ایک مسجد مسجد نبوی شریف، اپنی نمازیں قائم کرو۔ دوستو وقت بڑا قلیل ہے، حضرت امام محمد مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، دجال کے ظہور کا وقت بھی بالکل قریب ہے۔ یہ جتنا آپ کے پاس نیٹ کا سسٹم ہے یہ سارا سہولت کار بنے گا دجال کا، یہ دجال کا سہولت کار بنے گا۔ اور جس حد تک رحمت کائنات نے حدیث پاک اندر فرمایا ہے کہ دجال اس وقت آئے گا جس وقت روئے زمین ظلم کے ساتھ اور نا انصافی کے ساتھ بھر چکی ہوئی ہوگی۔ اب ایک داڑھی والا بچہ جس وقت اپنے گیٹ کے اندر داڑھی والے باپ بوڑھے کو لٹا کر اپنے جوتوں کے ساتھ مار رہا ہے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ظلم عام ہو گیا۔ اب ظلم کی اس سے بڑھ کر انتہا ہم نے کیا دیکھ لی ہے کہ ماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، بہنوں کو حقوق وراثت سے معروم کیا جا رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ گھر کے اندر اور کون بچا ہے؟ اب بھی امام مہدی کا ظہور نہ ہو، اب بھی دجال نہ آئے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کمائی کر رہے ہیں سب ادھر دری کی دری رہ جائے گی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ قرب قیامت میں مال و دولت اتنا عام ہو جائے گا کہ جو فرات کا دریا ہے یہ خشک ہو جائے گا، اور فرات کے دریا کے نیچے سے یہ جو فلانے ڈھینگے کہتے ہیں نا نبی کو کسی بات کا علم نہیں ہے، ان کے علم میں یہ بات لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا فرات کا سارا دریا خشک ہو جائے گا اور فرات کے دریا کے نیچے سے سونا برآمد ہوگا۔ کیا جی؟ آپ کو سنارا بیٹھا ہے تو خوش ہو جائے، سونا برآمد ہوگا، اور ساری دنیا کے اندر خبر عام ہو جائے گی کہ فرات کے اندر سونا دریافت ہو گیا۔ سارے لوگ ادھر دوڑیں گے اور ادھر جا کر سونا دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، کہ یہ سونا ہے، اس کو اٹھا کر ہم نے کدھر لے کے جانا، ہمارے تو کام بھی کسی کا نہیں۔ دولت کی اتنی فراوانی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا جتنی دولت کی فراوانی نہیں ہوگی اتنا ہی ظلم بھی عام ہوگا۔ اب ظلم عام ہوگا تو دجال آئے گا، دجال آئے گا تو بس وہ 40 دن میں پوری دنیا کا اپنے گدھے پہ بیٹھ کر سیر کرے گا اور اپنا پیغام پہنچائے گا، اور اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا، اس کے ساتھ آگ بھی ہوگا۔ جو اس کا پانی ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہے، جو اس کی آگ ہے وہ حقیقت میں پانی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میں اپنی امتیوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے پانی میں داخل نہ ہونا، اس کی آگ میں داخل ہونا۔ وہاں اونٹی بٹھی کی سبحان اللہ بندی میری ویسے، اس کی آگ میں داخل ہونا، اس کے پانی میں نہیں، کیونکہ اس کی آگ میں داخل ہوگا تو تیرا جسم سلامت رہے گا، اس کے پانی میں داخل ہوگا تو تیرا جسم جل جائے گا۔ جس نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں نا، اس مولوی کے خیال کے مطابق اس نبی مکرم نے عالم میں ما کان ما یکون کا علم رکھنے والے نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو دوستو آخری میرا پیغام آج کی تقریب کا، آج پونا گھنٹہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ نماز 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 پکی کرو پکی کرو، پیٹی کرو پیٹی کرو، پختہ کرو پختہ کرو۔ یہ سارے لپ سٹکاں اور یہ سارے جناب رشتم پشتم اور چہرے کے بناؤ سگار ٹینٹنگ پینٹنگ ادھر رہ جانی ہے، اس چہرے پہ جیسا بھی ہے مٹی پڑ جانی ہے، اور جب مٹی اپنے اوپر ڈال کر جائیں گے رحمت کائنات تشریف لائیں۔ کم از کم چہرہ ایسا تو ہو جس چہرے کے اوپر پھر اس وقت شرمندگی کے آثار نمایاں نہ ہو۔ کس کے حضور جانا چاہ رہا ہے؟ اور سرکار کے قدموں سے پھر تو نے اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ دو بڑی ہستیوں کی بارگاہ میں تیری حاضری ہے، اس حاضری کے لیے اے نوجوان آج تیاری کر لے۔
اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مالی جاری